السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو برج کورس 2023-24 کا برج کورس ہے، پوسٹ ٹیسٹ اردو میڈیم۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، درج ذیل اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمی ہدایت کے مطابق مکمل کیجیے۔ دیے گئے فقروں کے لیے مناسب لفظ تحریر کیجیے۔ پہلا، دعوت میں مہمان کی خاطر مدارت کرنے والا میزبان۔ دوسرا، جسے دعوت دی جائے مدعو یا مہمان۔ تیسرا، کھانا بنانے والا باورچی۔ چوتھا، پانی پلانے والا سقا۔ یہ تو میرے ایام جاہلیت کا قصہ تھا۔ ہوش سنبھالا تو ایک مشہور شہر میں ڈیپوٹیشن پر جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ شام کو وہاں کی مشہور مسجد کے امام صاحب کے ہاں افطار پر ہم سب مدعو تھے، جہاں ایک ہجوم تھا۔ ہمارے سامنے بھی افطاری رکھ دی گئی۔ ابھی ہم نے مشکل سے 2-1 لقمے فرو کیے ہوں گے کہ ایک حملہ ہوا۔ چند سورما ہم پر ٹوٹ پڑے اور جو کچھ سامنے تھا اسے چٹ کر کے آگے بڑھ گئے۔ معلوم ہوا کہ وہاں کا یہی دستور تھا، جو چاہے جس کے سامنے سے افطاری اچک لے۔ ایسا کرنے سے رات کی دعوت کے منظر کو اپنے الفاظ میں بیان کیجیے۔ اس کا جواب ہے، مسجد کے امام صاحب کے یہاں افطار کے بعد رات کو دعوت بھی تھی۔ اس میں بھی افطار ہی کی طرح بد نظمی و بد تہذیبی کا مظاہرہ ہوا۔ ایک بڑی سی سینی میں بریانی کا ڈھیر لگا دیا گیا اور اس پر ایک دیگچی شوربہ انڈیل دیا گیا۔ لوگ اس پر ٹوٹ پڑے۔ مصنف اور پٹھان طالب علم اس منظر کو حیرت سے تک رہے تھے۔ ایک بزرگ جو دیگر لوگوں کی ہی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑے تھے، اس طالب علم سے کہتے ہیں کہ وہ کھائیں ورنہ کھانا بچا رہ جائے گا اور ایک مسلمان دائی کا نقصان ہو جائے گا۔ تب طالب علم نے طنزاً کہا ہے کہ لیکن دوسرے مسلمان کی جان بھی تو ضائع ہوگی۔ مصنف نے ان بزرگ کے کھانا کھانے کا نقشہ جن الفاظ میں کھینچا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ داڑھی چاولوں کی مالا بن گئی تھی اور شوربہ گنگا جمنی خضاب کی بہار دکھا رہا تھا۔ مراد یہ کہ وہ بزرگ بھی انتہائی بد تہذیبی کے ساتھ وحشیانہ انداز میں تناول فرما رہے تھے۔ شاید انہیں اس بات کا پتہ نہ ہو کہ اس طریقے میں معدے کے ساتھ ساتھ داڑھی کے بالوں کی بھی آبیاری ہو رہی تھی۔ سوال نمبر 2، درج ذیل درس اقتباس کا بغور مطالعہ کر کے دی ہوئی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ خاکہ مکمل کیجیے۔ جوش بارہ سے بہہ گئی ہے بات، چرخ گویا ہے آب در غربال۔ ماہ و ماہی ہے ایک جا ہر دو، بیٹھے اٹھتے نہیں ہے بامودر۔ نظم کی صنف لکھ کر اس کی تعریف واضح کیجیے۔ نظم کی صنف ہے مثنوی۔ اصناف سخن میں مثنوی کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ طویل بات یا قصہ نگاری کو اگر نظم کیا جائے تو اسے مثنوی کہتے ہیں۔ اس میں ہر شعر کا قافیہ الگ رکھنے کی آزادی ہوتی ہے، نیز اشعار کی تعداد بھی متعین نہیں ہے۔ قافیے کی آزادی کی وجہ سے شاعر کو ایک بڑا میدان مل جاتا ہے جس میں وہ اپنے قصے کو بہتر سے بہتر ڈھنگ سے پیش کر سکتا ہے۔ ہم معنی الفاظ کی جوڑیاں لگائیے۔ گدھا، فقیر، میں، شراب، لب، ہونٹ، دوست، رفیق۔ دوسرا ہے، درج ذیل شعر کی تشریح کیجیے۔ نہ دیکھا جو کچھ جام میں جم نے اپنے، سو یک قطرہ میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کی تشریح، شاعر کہتا ہے کہ بادشاہ جمشید اپنے مخصوص پیالے میں حالات کا عکس دیکھ لیتا تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ حکومت کرتا تھا۔ اس کے باوجود وہ سکون اور راحت کو ترستا تھا۔ وہ اس پیالے میں دنیا دیکھ سکتا تھا لیکن اپنے آپ کو، اپنی حالت کو نہیں دیکھ سکا۔ لہذا شاعر کی نظر میں وہ بد نصیب ہے، کیونکہ شاعر کو تو جام کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ محض ایک قطرہ شراب معرفت میں اس نے اپنے آپ کو پا لیا، زندگی کی سرشاری و سرمستی کو حاصل کر لیا اور سکون و راحت کو بھی حاصل کر لیا۔ یہاں شاعر نے خود کو بادشاہ جمشید سے بھی زیادہ خوش نصیب قرار دیا ہے۔ اس شعر میں صنعت تلمیح پائی جاتی ہے کیونکہ اس میں تاریخی شخصیت بادشاہ جمشید کا ذکر ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اس میں تجنیس سے ناقصہ و زائد بھی پائی جاتی ہے۔ جم اور جام میں ایک حرف کی کمی و زیادتی ہے۔ سوال نمبر 4، مندرجہ ذیل جملوں میں مفرد، مرکب اور مخلوط جملے پہچان کر لکھیے۔ پہلا ہے، زیتون اللہ کی ان گنت نعمتوں میں سے ایک ہے، مفرد جملہ۔ دوسرا، پگڑی پر ہزاروں فقیر ٹوٹ پڑے اور آنن فانن اس کا تبرک تقسیم ہو گیا، مرکب جملہ۔ دوسرا ہے، درج ذیل محاورے کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ ہم کلام ہونا، جب میں نے میرے دوست سے کئی سالوں کے بعد ملاقات کی تو ہم نے ایک جگہ بیٹھ کر ہم کلام ہونے کا فیصلہ کیا۔
دوسرا زہر مار کرنا، کچھ غذاؤں کو ہمیں زہر مار کر کھانا پڑتا ہے۔ تیسرا ہے درجہ ذیل کہاوتوں کو مکمل کیجیے، چھوٹا منہ بڑی بات، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ہدایت کے مطابق ذیل کی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ مضامین کے مسودات ان کی آنکھوں کے سامنے نظر آتش کیے گئے۔ زیر اضافت لفظ لکھیے نظر آتش۔ بس ہمارے اسکول کے طلبہ و طالبات ہی نے اس میں شرکت کی تھی۔ واو عطف کا لفظ لکھیے طلبہ و طالبات۔ اعراب لگا کر دو مختلف معنی والے لفظ بنا کر معنی لکھیے۔ دھن، دھن، گانا، دھن، مال۔ سابقہ لاحقہ کے ساتھ مناسب لفظ لگا کر ہر ایک سے ایک بامعنی لفظ نکالیے۔ پورا سر، دان، اگال دان۔ سوال نمبر 5 کا الف ہے۔ درجہ ذیل نکات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے اور اسے مناسب عنوان دیجیے۔ سخت گرمی، بارش کا انتظار، قحط، لوگ فکر مند، دعا کا ارادہ، گاؤں کے باہر لوگ دعا کے لیے جمع، معصوم بچی چھتری کے ساتھ، بچی کا بھروسہ، سبق۔ ایک مرتبہ کسی بستی میں بہت دنوں تک بارش نہیں ہوئی، تمام لوگ پریشان ہو گئے۔ کسان فکر مند تھے کہ بارش نہ ہوئی تو کھیتوں میں فصل نہ ہوگی اور فاقوں کی نوبت آ جائے گی۔ ایک دن تمام لوگوں نے طے کیا کہ بستی کے باہر جا کر خدا سے دعا کی جائے، دعا کریں۔ سب لوگ بستی سے باہر جانے لگے۔ اس بھیڑ میں ایک بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بچی ہاتھ میں چھتری لیے چل رہی ہے۔ بوڑھے نے پوچھا، بارش تو ہو نہیں رہی ہے، تم چھتری کیوں ساتھ لائی ہو؟ یہ سن کر بچی نے کہا، ہم خدا سے دعا کریں گے تو بارش ہوگی نا، اس لیے میں چھتری لے کر آئی ہوں۔ اس ننھی سی بچی کو پورا بھروسہ تھا کہ خدا ہماری دعا ضرور قبول کرے گا۔ انسان جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ خدا ہماری دعا قبول کرے گا، اس یقین اور تڑپ کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ مضمون نویسی، ذیل میں سے کسی ایک عنوان پر 80 تا 100 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے۔ محنت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، اگر امتحان نہ ہوتے میری پسندیدہ شخصیت۔ میری پسندیدہ شخصیت کی زندگی کے احوال۔ ہمارے ملک میں پیدا ہونے والی کئی شخصیتیں عظیم اور مشہور ہیں، جیسے مہاتما گاندھی، پنڈت نہرو، مرزا غالب، مولانا آزاد وغیرہ۔ ان عظیم ہستیوں کی قدر کرتا اور احترام کرتا ہوں، نیز انہیں پسند بھی کرتا ہوں۔ ایسی ہی ایک پسندیدہ شخصیت کا نام رابندر ناتھ ٹیگور ہے۔ ٹیگور 6 مئی 1861 کو کولکاتہ میں پیدا ہوئے۔ بچپن میں روبی کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ وہ بھی بچے ہی تھے کہ والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد کاروبار کرتے تھے، اس لیے ہمیشہ مصروف رہتے۔ ٹیگور کی دیکھ بھال ملازمین کے ذمے تھی۔ ٹیگور ایک بڑے مکان میں رہتے تھے، اکثر وہ نوکروں کے بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ کلکتہ میں وبا پھیلی تو ان کا خاندان شہر سے دور گنگا کے کنارے آ بسا۔ یہاں فطرت کی رنگینی اور جنگل کے پھول پودوں نے ان کا استقبال کیا۔ جنگل کی ہوا، دریا کا کنارہ، سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا منظر، فطرت کے نظاروں نے ان کے دل کو موہ لیا اور ان کی طبیعت شاعری کی طرف راغب ہو گئی۔ ٹیگور کی پہلی نظم کنول ہے، جو انہوں نے 8 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ 15 سال کی عمر میں ایک بنگالی ماہنامہ بھارتی کے ایڈیٹر بن گئے۔ ان کی بنگالی نظموں کا ایک مجموعہ گیتانجلی ہے، جس کا ترجمہ اردو، ہندی، انگریزی وغیرہ زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اسی مجموعے پر انہیں ادب کا نوبل انعام حاصل ہوا تھا۔ برطانوی حکومت نے انہیں سر کا خطاب بھی دیا تھا۔ ٹیگور نے شاعری کے ساتھ ساتھ نثر نگاری بھی کی ہے۔ ان کی کہانیوں کے کئی مجموعے، کئی ناول اور ڈراموں کے مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی کہانی کابلی والا ایک کلاسیکی کہانی ہے، جس پر فلم بھی بن چکی ہے۔ ٹیگور کی ایک طویل نظم کا ایک اقتباس جن گن من ہمارے ملک کا قومی گیت ہے، جسے ملک کے تمام اسکولوں میں ہر روز بچے پڑھتے ہیں۔ ٹیگور کا ایک اہم اور بڑا کارنامہ شانتی نکیتن ہے۔ اس کی حیثیت ایک یونیورسٹی کی ہے، جہاں مختلف علوم و فنون کی تعلیم فطری ماحول میں دی جاتی ہے۔ انہیں موسیقی سے بھی لگاؤ تھا، وہ پینٹنگ بھی کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ ٹیگور ہمہ جہت شخصیت کے حامل تھے۔ ٹیگور اپنے کام اور خدمات کی بدولت ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔